اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک ذی الحج بہت ہی متبرک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو سب سے عظیم عبادات ہیں اس میں سے ایک حج ہے اور دوسری عبادت قربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کسی کو بھی خدا نے جو استطاعت عطا فرمائی ہے، جو بھی مستطیع ہے یعنی مکۃ المکرمہ تک جانے کا خرچ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ پیچھے جو اس کے عزیز و اقارب، جس کے رشتہ دار گھر والے ہیں، جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، واپس حج کر کے آنے تک ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، تو یہ مستطیع ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کے گھر کی زیارت کے لیے جائے، حج کے لیے جائے۔ اور روایت بہت سخت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ پھر وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، یعنی وہ مسلمان بن کے نہیں مر سکتا جس نے حج فرض ہونے کے بعد حج کو ادا نہیں کیا۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ حج جس سال فرض ہوا اسی سال ادا کرنا ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے، حج فرض ہوا 10 سال پہلے، اور اب آپ نے کہا کہ انشاءاللہ بعد میں بڑھاپے پہ جب انسان کسی کام کا نہیں ہو تو پھر وہ جا کے حج ادا کرے، تو یہ درست نہیں ہے۔ جس سال حج فرض ہوا ہے اسی سال ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان گنہگار ہوگا۔ حج کی اہمیت اور فرضیت بہت زیادہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہے کہ خدا کے گھر کی زیارت کا ثواب، اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کہ جو کوئی انسان جو ہے وہ غریب ہے، وہ چاہتا ہے کہ غنی بن جائے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حج کرے، عمرہ کرے۔ اس حوالے سے روایات میں ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان قرض لے کر بھی حج اور عمرہ کر سکتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرمائے گا۔ حج کی ایک سعادت کے بعد فضیلت اور اس کا ایک ریوارڈ یہ ہے کہ حج کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ لہٰذا حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا مال، پاکیزہ مال تیار کرے۔ اگر وہ حرام کا مال ہوگا یا دوسرا کوئی ایسا مال کہ جو ناجائز طریقے سے اس نے جمع کیا ہے، اس مال سے اگر حج کرنے جائے گا تو اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو استطاعت دے تو وہ سال و سال عبادت کرتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعض اوقات کچھ افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ، اب تو جا کے 14 لاکھ روپے تقریباً جو حج کے اخراجات بتائے جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کریں، کسی غریب لڑکی کی شادی کروائیں۔ تو یہ اس وقت کیوں نہیں یاد آتا ہے کہ جب آپ شادی بیاہ کی تقریبات میں لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، اور ورلڈ ٹور پہ جاتے ہوئے لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، اور دیگر جگہوں پر آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو یہ یاد کیوں نہیں آتا ہے کہ آپ یہ پیسہ غریب آدمی پہ خرچ کریں؟ لیکن جب حج کی بات آتی ہے، قربانی کی بات آتی ہے، تو پھر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو غریب میں خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نہیں، حج ایک فرض عبادت ہے، اور بعض اوقات سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی اگر شادی قریب ہے تو بیٹی کی شادی کرے، حج کرے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹی کی شادی بہت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، بیٹی کی شادی بہت ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کرنا سنت رسول ہے، سنت نکاح سنت ہے اللہ کے نبی کا، اور حج اگر مستطیع ہے تو اس پر فرض ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ آپ لاکھوں روپے شادی کی مد میں خرچ کریں؟ شادی آپ بہت سادگی سے بھی کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے کہ چند ہزار روپیوں کے اندر ایک شادی ہو سکتی ہے سادگی کے ساتھ۔ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ سادگی کے ساتھ شادی کریں، اور باقی جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس سے خدا کے گھر کی زیارت کریں۔ لہٰذا اس طرح کے مسائل بعض اوقات پیدا کر دیتے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے، اتنے جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ، اس کا پیسہ کہیں اور خرچہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، بعض مقامات ایسے ہیں کہ اس کو فرض ادا کرنے کے بعد ایک انسان ہر سال حج پہ جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کہیں پر دیکھتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے حقدار ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ ہر سال حج کے لیے جاتا ہے، تو اگر وہ پیسہ وہاں پہ دے دے فرض حج کے بعد تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک واقعہ بڑا معروف ہے کہ 2 بھائی حج کے لیے جا رہے تھے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں دیکھا کہ ایک
برقع پوش خاتون ہے اور وہ ایک مردار، ایک حرام مرغی جو ہے وہ اٹھا کے اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک بھائی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر میں پہنچی اور داخل ہو گئی اپنے گھر میں، تو اس نے پیچھے سے دق الباب کیا اور پوچھا کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم حرام مرغی لے کے جا رہی ہو اور اپنے بچوں کو کھلانے لے جا رہی ہو۔ حرام کھانا اسلام میں، مردار کا کھانا حرام ہے۔ اس وقت اس خاتون نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں بلکہ سیدانی ہوں، سید زادی ہوں، اولاد رسول میں سے ہوں۔ میں کیا کروں، پچھلے 2-4 دن سے میرے گھر میں فاقہ کشی ہے، میری بچیاں جو ہیں وہ بھوکی ہیں، لہٰذا ایسی کنڈیشن میں اسلام اور شریعت ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم یہ حرام کھا سکتے ہیں۔ جب یہ سنا تو اس شخص نے جو حج کے لیے نکلا تھا، راستے میں پہنچا ہوا تھا، اور اس نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا بلکہ اپنا سارا پیسہ اس خاتون کو دوں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اپنے بھائی سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں انشاءاللہ اگلے سال چلا جاؤں گا، اس سال میرا ارادہ منقطع ہو گیا، میں ارادہ نہیں رکھتا، میں اگلے سال حج کروں گا، یہ آپ چلے جائیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کے سفر کی خیریت کے لیے۔ بھائی نے بڑا زور لگایا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس عظیم عبادت سے آپ محروم ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ اس نے وہ پیسے سارے اس خاتون کو دیے تھے، اس سیدانی کو، اور اب یہ واپس اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے۔ دوسرا بھائی حج کے لیے جا رہا ہے۔ حج کے بعد جب واپس آئے، بڑا مغموم تو تھا اپنی جگہ میں کہ حج کی فضیلت سے محروم ہوا، لیکن یہ کہ اس سے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ کسی سید زادی کی اس نے مدد کی تھی۔ جب حجاج کرام حج سے واپس آنے لگے تو یہ راستے میں نکل کے حجاج کرام کا استقبال کرتا، ان کو گلے لگاتا، ان کے لیے خود بھی دعائیں کرتا اور ان سے ریکویسٹ کرتا کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کی سعادت سے جو ہے مستفید فرمائے۔ تو آنے والے اکثر جو اس کے جاننے والے تھے وہ کہتے تھے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو حج سے کر کے ہمارے ساتھ آئے اور یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حج پہ نہیں گئے اور ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ محلے دار جو ان میں سے جو حج پہ گئے تھے، وہ جو قریبی تھے، ان سے جب ملاقات ہوئی اور جب انہوں نے استدعا کیا میرے لیے دعا فرمائے، آپ حج سے آئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ ساتھ حج کر رہے تھے، مینا میں فلاں مقام پہ ملاقات، عرفات میں فلاں مقام پہ ساتھ ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب جو ہے یہ کہنے لگا کہ آپ باب جبرائیل، جو روزہ رسول کے پاس باب جبرائیل سے نکلتے وقت بہت رش تھا، تو آپ نے جو ہے تھیلی مجھے دی تھی امانت کی، آپ یہ رکھ لیں، تو وہ تھیلی بھی آپ کو دینے آیا ہوں۔ یہ بہت پریشان ہوا، کہا میں حج پہ گیا نہیں ہوں، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ رات کو جب سوتا ہے اور اس کے بعد خواب میں دیکھتا ہے، خواب میں کیا دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کیوں لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہو کہ میں حج پہ نہیں گیا، میں تو حج پہ گیا نہیں ہوں، تم حج پہ گئے ہو، یعنی اللہ نے تیری حج کو قبول کر لیا، اس لیے کہ تو نے میری ایک بیٹی کی مدد کی ہے، اولاد رسول کی مدد کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے تیرے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا، اور اسے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، وہ حج کر رہا تھا اور یہ لوگ آپ کو ہی سمجھ رہے تھے، اور یہ فقط اس سال نہیں، اب زندگی بھر قیامت تک یہ جو ہے فرشتہ تیرے نام سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھیلی جو ہے اسے دیتے ہیں کہ یہ تمہاری امانت ہے، تمہیں واپس کر رہا ہوں، تو نے میری بیٹی کی مدد کی ہے، خدا کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، اور اللہ نے بھی تیرے لیے انتظام فرمایا ہے کہ وہ فرشتہ تمہارے لیے ہمیشہ ہر سال حج کرتا رہے گا، اور یہ تھیلی جو تم نے میری بیٹی کو دی تھی، اب وہ درہم تھے اور اب تھیلی میں دینار تھے، اور آپ نے اس شخص کو عطا فرمایا۔ تو یہ بھی ضرور ہے کہ آپ کسی ایسے کی مدد کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اس انداز میں مدد فرمائے گا کہ لوگ کہنے لگے کہ آپ حج کر چکے تھے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو جو مستطیع ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، سب سے پہلے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ ہم اپنی ایک فہرست بناتے ہیں معمولات زندگی میں، پہلے یہ کام کریں گے، پھر یہ کام کریں گے، پھر یہ کام کریں گے، اور آخر میں حج رکھتے ہیں، جبکہ حج جس سال فرض ہوا اسی سال ادا کرنا ضروری ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی اور روزے رسول کی زیارت سے مشرف فرما۔